محمد سہیل رضا ویسٹ بنگال انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز میں مائک کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو ان کے لیے وجوہات کیا ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے جس میں مائک کا استعمال جائز ہوگا نماز کی حالت میں، وضاحت فرمائیں۔ مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، حضور مجاہد ملت اور شیر بے سحر سنت اور صدر الشریعہ اور ہمارے بڑے بڑے فقہا جو ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ تلقن من الخارج کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر سے نماز جائز نہیں، فاسد ہو جائے گی۔ اور ابھی چند سال پہلے حضور تاج الشریعہ کی قیادت میں سرئی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے زیر اہتمام اس پر سیمینار بھی ہو چکا ہے، جس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بہرحال وہ متکلم کی آواز نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تب بھی بعض وجوہات اس میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر جو ہے کہیں پر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے پہلے سے اور نکالنے میں فساد ہے تو پھر اس کے لیے صورت یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ساتھ مکبر بھی لگائیں اور مکبروں کو باقاعدہ یہ بات سمجھا دی جائے کہ امام کے ساتھ ساتھ بالکل تکبیر کہیں، آگے پیچھے نہ کہیں، کیونکہ اگر امام کی تکبیر کہنے کے بعد وہ تکبیر بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے مقتدی لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر رکوع کریں گے اور تلقن من الخارج کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو چکی ہوگی۔ لہذا اگر یہ کر سکتے ہیں کہ امام جو ہے تو وہ مکبروں کو سمجھائے اور مقتدیوں کو بھی سمجھا دے کہ آپ لوگ مکبر ہی کی آواز پر رکوع سجدہ کریں گے اور لاؤڈ اسپیکر بس یوں ہی لگا رہے گا، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جہاں نہیں لگا وہاں لگا دیا جائے، بلکہ یہ کہ جہاں لگا ہٹانے میں فساد کا اندیشہ ہے۔ شرعی کونسل آف انڈیا کا فیصلہ جات اس نام سے ایک کتاب بھی چھپ گئی ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ یہ سوال قریب 10 بار آ چکا ہے اور میں نے پوری تفصیل کے ساتھ تحقیق، دلائل اور شرعی کونسل آف انڈیا کا جو سیمینار ہے اس کو بھی من وعن یعنی لفظ بلفظ میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے، اور یہ اسماعیلی نیٹ ورک یوٹیوب اور رضوی نیٹ ورک میں محفوظ ہے۔ آپ اس کو نکال کر دلائل و تفصیل کے ساتھ سن لیں تو بہتر ہوگا۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں پر مکبر ہوتے بھی ہیں ان مکبروں کا بالکل ایسا انتظام نہیں ہوتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہیں، کوئی تکبیر بول رہا، کوئی نہیں بول رہا، کوئی آگے بول رہا، کوئی پیچھے بول رہا۔ تجربہ شاہد ہے کہ جن شرائط کے ساتھ سیمینار میں فیصلہ ہوا ان شرائط پر عمل نہیں ہوتا۔ لہذا بھائی دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، اور میرے نزدیک نماز لاؤڈ اسپیکر سے فاسد ہو جائے گی۔ جن شرائط کے ساتھ فیصلہ سیمینار میں ہوا اگر واقعی ان شرائط پر عمل ہوتا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر اس وجہ سے امام امامت نہ چھوڑے، کیونکہ بہت ساری مسجدوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ امام امامت چھوڑ دیتا ہے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر سے نماز نہیں پڑھائیں گے، تو اس مسجد میں پھر دیوبندی وہاں بھی گھس جاتے ہیں، اور ان کے ہاں تو سب کچھ جائز ہے۔ حالانکہ اشرف علی تھانوی نے خود یہ فتویٰ دیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نماز جائز نہیں، فاسد ہو جائے گی، مگر یہ اپنے نفس کے لیے خود اپنے رہنما کا بھی فتویٰ نہیں مانتے ہیں، اب گھس جائیں گے لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھائیں گے تو پھر تو اور برا ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام صاحب مسئلہ بتا دیں اور مسئلہ کی وضاحت کر دیں اور اس کے بعد امامت نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد بھی کمیٹی والے یا جو لوگ فساد کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں اور زبردستی لاؤڈ اسپیکر پر اصرار کر کے لگواتے ہیں، تو لوگوں کی نمازیں جو فاسد ہوتی رہیں گی ان نمازوں کی ساری ذمہ داری اور سارا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو زبردستی لاؤڈ اسپیکر لگواتے ہیں۔ بمبئی وغیرہ میں نے بعض اماموں سے پوچھا کہ آپ جو ہے تو لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھاتے ہیں کیا؟ مفتی اعظم ہند، صدر الشریعہ، مجاہد ملت جیسے اکابر کے ہوتے ہوئے یا آج کے کل کے جو نئے چپدی اور چپدی کے شعبے نکل پڑے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، کیا ان کے فتوے کی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ تو انہوں نے بردستہ کہا کہ حضرت میں اس کے خلاف ہوں،
مگر جو ہے کمیٹی والے یا مقتدی نہیں مانتے ہیں اور نہ لگانے میں فساد کرتے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نماز پڑھاتے ہیں، لہذا ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں مسجد میں تو لاؤڈ اسپیکر لگا، فلاں مسجد تو لگا، فلاں مولانا صاحب کو پڑھاتے ہیں، تو ذرا مولانا صاحب فلاں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھ بھی لو کہ وہ کیسے پڑھاتے ہیں، وہ اضطراراً پڑھاتے ہیں یا اختیاراً پڑھاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، کسی گناہ کو اضطراراً کرنا اور ہے، اختیاراً کرنا اور ہے۔ بہرحال آپ میری ریکارڈنگ نکال کر سن لیجئے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے اور اس پر عمل کریں۔ موجودہ دور کے جو مولوی اس کو عوام کو خوش کرنے کے لیے جائز کہتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اکابر کے برابر تو کیا، ان کے 10ویں حصے کے برابر میں ان کے پاس علم نہیں ہے کہ ان کی نظر مسئلے کے ہر پہلو پر رہتی تھی، وہ ان کے پاس کہاں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ شوق اور بھوت سوار ہو گیا ہے کہ بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔